دین اسلام کے اندر ایک سب سے بڑا تصور اور سب سے بڑی خوبی کہہ لیں وہ ہے اللہ کا تصور، توحید خالص کا تصور۔ یہ تصور کہ ایک ہی سپر پاور ہے، ایک ہی طاقت اور قوت ہے جس نے زمین کو، آسمان کو، کائنات کے ہر ذرے کو، ہر مخلوق کو، ہر انسان کو اور ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ ایک ہی طاقت ہے، وہی ایک طاقت دنیا کا پورا نظام چلا رہی ہے، وہی ایک طاقت انسانوں کو زندگی دیتی ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت بھی ہے، اور مر کر اسی طاقت کے پاس جانا ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اور اسی بات کو لے کر، اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے لاکھ سے بھی زیادہ انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے، جن تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو یہ پیغام دیا اللہ ایک ہے، اسی نے دنیا کو بنایا، اسی نے زمین اور آسمان کو بنایا، اسی نے ہم کو بنایا ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسلام کا سب سے بڑا تصور، سب سے بڑی خوبی، جس خوبی کو دیکھ کر غیر مسلم بھی متاثر ہوتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تبلیغ 13 برس تک کی۔ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اسی بات سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے ہمیں اور اس دنیا کو پیدا کیا، اسی کی بندگی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دی اور صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ آج بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے بڑا زینہ ہے، سب سے بڑا سبب ہے، کسی بھی غیر مسلم، کٹر سے کٹر غیر مسلم سے آپ پوچھیں، آپ سوال کریں اس زمین کو کس نے بنایا، بھلے وہ رام کو مانتا ہو، شیام کو مانتا ہو، گیتا کو مانتا ہو، کسی کو مانتا ہو، آپ اس سے پوچھیں زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، چاند ستارے کو کس نے بنایا، تم کو کس نے بنایا، وہ یہی کہے گا اپنی زبان میں بھگوان نے، اللہ نے، گاڈ نے بنایا۔ کرسچن سے پوچھیں، بودھسٹ سے پوچھیں، جین دھرم والوں سے پوچھیں، حتیٰ کہ جو ناستک ہے، جس کو دہریہ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، کمیونسٹ، جو کسی بھی کریٹر پہ، اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے، یہ کمیونسٹ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ پر، گاڈ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، روس پورا کا پورا دہریہ۔ آپ کسی روسی سے، کسی ملحد سے پوچھیں اس زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، دنیا کو کس نے بنایا، آپ بحث کریں، حجت کریں، دلیل قائم کریں، وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے زمین بنایا، کوئی تو طاقت ہے جس نے آسمان بنایا، کوئی تو ہے جو سورج لاتا ہے، چاند لاتا ہے، دن لاتا ہے، رات لاتا ہے، کوئی تو ہے، وہی کوئی، اسی کا نام اللہ، اسی کا نام اللہ۔ وہ کفار، وہ مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، جب آپ نبی بنائے گئے انہی لوگوں نے تکلیف پہنچائی، گالیاں دی، تکذیب کی، آپ کو ستایا، آپ کو مارا، آپ کو وطن سے نکالا۔ انہی کافروں سے پوچھا جاتا کہ تم کو کس نے بنایا، اس سمندر میں تمہاری کشتی کو کون پار لگانے والا ہے؟ تو یہی مشرکین، یہی کافر لوگ جو نبی کی تکذیب کرتے، نبی کو گالیاں دیتے، نبی کو رسول نہیں مانتے، یہی کافر اور یہی مشرک کہتے کہ زمین کو بنانے والا اللہ ہے، آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، دریا میں کشتی پار لگانے والا اللہ۔ تو آج بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے بہت بڑا سبب اور زینہ اللہ کا تصور، ایک اللہ کا تصور، اور یہ خالص ایک اللہ کا تصور، توحید خالص، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں نہیں، کسی بھی دین کے اندر نہیں ہے۔ اسلام نے پیش کیا کہ وہ کون طاقت ہے جس نے زمین کو، آسمان کو اور ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے اور زندگی کے بعد موت دیتا ہے، جس کی طرف مر کے جانا ہے، وہ کون طاقت ہے؟ اس طاقت کے بارے میں اسلام نے ہمیں مکمل طور پر رہنمائی کی ہے۔